السلام علیکم ناظرین، ہمارے خصوصی ٹیلی تھون میں ہمارے ٹرانسمیشن میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ اب تک نیوز کی خصوصی یہ کاوش جس کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین اس جو سیلاب کے بعد ہونے والی تباہ کاریاں ہیں اس میں نہ صرف ہم یہ کہ ایک اپنی طرف سے سولیڈیرٹی یکجہتی کا پیغام آگے پہنچائیں، بلکہ اس کے علاوہ جو نیشنل کوہیژن کی اس وقت ضرورت ہے اس کو ایمفیسائز کرے، اور اس وقت جتنے افراد ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم زیادہ سے زیادہ انکریج کریں۔ یہ مشکل وقت ہے ناظرین، مشکلات کی گھڑی ہیں، اور پاکستانی قوم نے بحیثیت قوم من حیث القوم ہمیشہ مثال دی ہے ایک یکجہتی کی اور سولیڈیرٹی کی۔ کوئی آفت ہمارے اوپر آن پڑی ہو، خواہ وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کے سیلاب کا معاملہ ہو یا 2020 میں اب سے کچھ ہی سال پہلے 2 سال پہلے کورونا وائرس کی وبا ہو جس نے پوری دنیا کو لپیٹے میں لے لیا اور پاکستان بھی مختلف نہیں تھا۔ اسی طرح کی یکجہتی ناظرین، اسی طرح کا کنٹریبیوشن ہمیں ایٹ لارج عوام سے اور قوم سے ہم اس کی توقع رکھتے ہیں۔ اس وقت سیلاب زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ خطرہ کچھ حد تک ٹل گیا ہے، کچھ ویدر فورکاسٹ اگلے 10 سے 12 روز کے لیے فیوریبل ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید بارش اور مزید جو دریاؤں کا لیول ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ لیکن نندلیس ناظرین، جو ریہیبلیٹیشن کا سلسلہ ہے وہ چونکہ اس وقت جاری و ساری ہے اور اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اس میں اپنے بالکل اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو کچھ بھی ہو سکے، اور اگر نہیں بھی کر سکیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ضرور انشور کرنا ہے کہ جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہے ہم ان کے لیے اس وقت اس مشکل کی گھڑی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کریں۔ اس خصوصی ٹیلی تھون میں ناظرین ہمارے پاس جو ساتھ رہے گا، سماجی تمام ایکٹیوسٹس کا ساتھ رہے گا، سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو حکومتی موقف ہیں نہ صرف وفاق کا بلکہ صوبائی حکومتوں کا بھی، وہ بھی ہم ساتھ شامل گفتگو رکھیں گے۔ میرے ساتھ کراچی سے میرے ساتھی اینکر کولیگ سیفان بھی جوائن کر رہے ہیں جو کہ ہمارا ساتھ دیں گے اس پوری۔ اوور ٹو یو سیفان۔ یقینی طور پر جیسے آپ نے بتایا کہ بہت یہ ڈیزاسٹر تو ہے ہی، اور نیشنل اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، ایک ریزولو کی ضرورت ہے اس کو یقینی طور پر ڈیل کرنے کے لیے، لیکن یہ ڈیزاسٹر جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اسٹیجز میں ابھی ہے۔ ابھی جو ریویل ہوا ہے وہ بہت ہی انیشیل ایسٹیمیٹس ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ اب جتنی بھی حکومتی یا پھر جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ناظرین، ان سے ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم پہلے فیز میں، یعنی جو ریلیف اور ریسکیو کا فیز ہے وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے، تو پہلے تو ان جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ تقریباً 1033 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، جو اب تک کے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 350 ملین لوگ، 8 لاکھ لائف سٹاکس، 110 ڈسٹرکٹس جو اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوئے ہیں، تقریباً 10 لاکھ گھر ہیں، 2 ملین ایکڑ کراپس جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے، 2 ملین ایکڑ، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد تقریباً 3500 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں جو ڈیولپڈ انفراسٹرکچر ہے جو سے تباہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح تقریباً 150 کے قریب برجز ہیں جو واش اوے ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال سے، اور یہ سب جس طرح ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ابھی سب ایسٹیمیٹس ہیں، ابھی یہ ڈیمیجز ایسے ہیں جو ریویل ہونے ہیں، اسٹیجز کے اندر ریویل ہونے ہیں یقینی طور پر، کیونکہ ابھی تو اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے جب پانی وہاں سے ہٹنا ہے۔ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو سرکاری، جو گورنمنٹ اس وقت ایجنسیز، جو بھی لوگ اس وقت انوالوڈ ہیں، ان سب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی جانوں کا تحفظ پہلے یقینی بنایا جائیں۔ اگر فائنانس منسٹری اور اکنامک افیئرز ڈویژن سے جو ہم نے بات بھی کی، میں نے کوشش کی پوچھا جا سکے کہ آگے وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ پہلے تو ہم اس کی اسیس کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک انیشیل ایسٹیمیٹ جو ہم نے سنا تھا فرام دا فائنانس منسٹر کہ تقریباً $10 ارب کا نقصان اس سے ہو چکا ہے، لیکن پہلے اسیسمنٹ ہونی ہے کہ اس سے نقصان کتنا ہوا ہے، اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے، اسکیل آف ڈیزاسٹر کیا ہے۔ اور اسکیل آف ڈیزاسٹر کے بارے میں آپ جس سے بھی بات کریں وہ کہہ رہا ہے کہ سال 2010 کے سپر فلڈ سے کئی بڑا میگنیٹیوڈ کا یہ ڈیزاسٹر ہے۔ تو پہلے تو اسیسمنٹ ہے، اس کے بعد کچھ تقریباً 35-36 سے قریب ملٹی لیٹرل اور جو بائی لیٹرل ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں رکھ کر، کیونکہ 2010 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فلڈز کے حوالے سے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا، پھر اس کی ریکوری اور شاید ریہیبلیٹیشن کا فیز ہو۔ تو ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ابھی شروع ہوا ہے، ابھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اٹ ول بی ان اسٹیجز، آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اور جس طرح آپ نے کہا ہونا بہت اچھی بات کہ بہت اچھا ہو کہ ہماری تمام سیاسی تفریق کو بھلا کر ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ اگر ہم سارے سیاستدان شاید ایک پلیٹ فارم پہ آ کے یہ میسج دیں جی کہ فلڈ ریلیف کے لیے کام کریں، تو واٹ اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر، اور کتنا بہتر ہوتا ہے پوری صورتحال اگر ہوتی تو۔ بے شک یہی آئیڈیلی اسپیکنگ ہونا چاہیے سیفان، اور ہماری کوشش یہی ہے
کہ الٹیمیٹلی ان ڈیز ٹو کم ایٹ لیسٹ ہمیں یہ جو نیشنل کوہیژن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گی. اسی کے ساتھ اگر میں اس پورے گفتگو میں شامل کرتی چلوں بیرسٹر محمد علی سیف کو, ترجمان خیبر پختونخوا گورنمنٹ, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے خصوصی ٹیلی تھون میں, ان سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے صورتحال جانتے ہیں, ریلیف آپریشنز کے بارے میں جانتے ہیں. ویلکم آن بورڈ بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً آپ اس وقت مصروف ہوں گے جتنا بھی یہ ریلیف کے حوالے سے عمل ہے. خان صاحب کی ٹیلی تھون بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی جو ایک فنڈ ریزنگ کے لیے انعقاد کیا ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر میں ہونے والا ہے. لیکن کے پی میں ابھی تک جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کی کتنی جو اس وقت ریلیف ایفرٹس ہیں کہاں کہاں پر جا کر افیکٹو ثابت ہو پائیں گے, یہ بھی ناظرین کو بتائیے گا. جی مونا, تھینک یو. میں جہاں تک خیبر پختونخوا میں سچویشن کا تعلق ہے تو 26 اور جو 27 کے 2 دن تھے اس میں تو سیلابی ریلے تھے, اور نارتھ کی طرف سے مرکزی خیبر پختونخوا اور شمال جنوب میں جنوبی وزیرستان سے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کی جو اضلاع ہیں ان کو انہوں نے متاثر کیا تھا. لیکن اب اللہ کے فضل سے وہ جو ایک مخدوش اور خطرناک صورتحال تھی وہ تو کافی حد تک اب کم ہو چکی ہے. دریاؤں میں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بھی بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی ہم اب ریسکیو سے ریلیف کی طرف آگے ہیں. ریسکیو کا فیز جہاں لوگوں کو نکالنا اور ایمرجنسی صورتحال میں لوگوں کی جانیں بچانے کا جو عمل تھا وہ اب کم از کم جو ہے مینج ہو گیا ہے, اور اب ہم نے ریلیف کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. مختلف امدادی کیمپس ہیں جہاں پر لوگوں کو جو ہے رکھا جا رہا ہے. وہ لوگ خاص طور پر جو دریاؤں کے کناروں پر آباد بستیوں تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا کیونکہ پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد ان بستیوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا. تو وہ مختلف علاقوں میں ہیں. وہ دیر, سوات اور کوہستان کے علاقوں میں بھی ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں. لیکن چونکہ نارتھ میں پہاڑی علاقے ہیں اور فلیش فلڈز کی وجہ سے وہاں پر جو سڑکیں ہیں اور رابطہ پل ہیں ان میں سے کئی ٹوٹ گئے تھے. تو علاقے زمینی فاصلہ اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن ان تک ایکسیس جو ہے وہ پرابلم تھا کیونکہ روڈ نیٹ ورک نہیں تھا, اور پہاڑی علاقوں میں آپ پیدل سفر کرنے میں اور سامان لے جانے میں بھی پرابلم ہوتا ہے. تو وہ اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے کافی حد تک آرمی کے ایویشن کے بھی ہیلی کاپٹر ہیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ہیلی کاپٹرز بھی کیے ہوئے ہیں ان کو. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ نے کیونکہ اس کا تذکرہ کیا ہے, یہ اسی آپ اگر کنٹینیوٹی میں ہمیں اس میں مزید بتاتے چلیں. یہ جو ہیلی کاپٹرز کے تھرو ریلیف آپریشنز کا معاملہ ہے بالخصوص خیبر پختونخوا میں, آپ کے علم میں ہے وہ جو کوہستان میں بدقسمت واقعہ ہوا, 4 افراد سیلاب کی نظر ہو گئے اور ان کو بچایا نہ جا سکا. آپ کو پتہ ہے آپ کے جو ایٹ لیسٹ آپ کے سیاسی کرٹکس ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی. پھر آپ کی ایک پریس ٹاک میں نے فالو کی جس میں غالباً جو ٹکرز تھے وہ ہمیں سجیسٹ کر رہے تھے کہ آپ کچھ ایسا فرما رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹرز ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں ہو سکتے ہیں ریسکیو آپریشنز کے لیے. تو یعنی گویا یہ کہ اس سے ایک جو امپریشن جا رہا تھا وہ یہ جا رہا تھا کہ دوز ہیلی کاپٹرز کی ناٹ بی یوزڈ ان دا فرسٹ پلیس. تو اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دیجیے گا کیونکہ کوہستان کے واقعے کے اوپر بہت تنقید بھی دیکھنے میں آئی تھی, اور ابراہیم قاضی صاحب نے تو یہی ٹویٹ کیا تھا کہ جو یہ تمام معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یوز ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں اسی طرز کے ہیلی کاپٹرز افغانستان میں استعمال ہوتے رہے ہیں ریسکیو ریلیف کے لیے. مونا, پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس میڈیا میں میرے بیان کو مکمل طور پر سیاق و سباق سے ہٹ کے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, اور اس کو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہمارے مخالفین نے استعمال کیا. میں نے اتنی بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے استعمال میں 2 ہیلی کاپٹرز ہیں. ایک بہت ہی چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے جس کو آپ ٹی وی چینلز پر آج بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج بھی وہ سوات کا دورہ, سسرال کا دورہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ٹوٹل 4 سیٹر ہیلی کاپٹر ہے. 2 آگے پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے 2 مسافر یا پیسنجرز بیٹھ سکتے ہیں. اس کی تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کریں, کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے کہا 3 فیزز ہوتے ہیں ڈیزاسٹرز میں. ایک ریسکیو ہوتا ہے, ایک ریلیف ہوتا ہے, اور ایک پھر ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. جب ہم ریسکیو فیز سے گزر رہے تھے اس کے لیے آپ کو پہاڑی علاقوں سے اور دریاؤں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جو اس میں آلات ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر میں وہ ضروری ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ رسے پھینک کر اور پھر ان کو کھینچ کر یا تو یہ ہیلی کاپٹر اس کام کے لیے ایکوپ ہی نہیں تھے, یعنی ان میں وہ آلات ہی نہیں ہے نصب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے جو کہ
بارش میں یا ہواؤں کی صورت میں اگر بارشیں ہو رہی ہو، موسم خراب ہو، تو یہ تو ٹریول ہی نہیں کر سکتے، تو فلائی ہی نہیں کر سکتے. لیکن اتنی ضرور اور کلیئرٹی دے دیں بیرسٹر صاحب، ابھی آپ نے شروع میں جو آپ کے ابتدائی ریمارکس تھے اس میں آپ نے خود فرمایا کہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور چیف منسٹر کے اپنے ہیلی کاپٹرز وہ استعمال ہو رہے ہیں، تو یہی میرا عرض ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکوپڈ ہی نہیں ہے تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں؟ مونا، میں یہی تو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ریسکیو آپریشن کی بات تھی جہاں وہ 4 افراد پانی میں گھرے ہوئے تھے. اس دن موسم بھی وہاں خراب تھا کیونکہ یہی بارش بھی ہو رہی تھی، طوفان بھی آیا ہوا تھا، تو اس وقت کوئی ہیلی کاپٹر اس علاقے میں جانا نہ آرمی کا جا سکتا تھا نہ کوئی اور جا سکتا تھا. آئی سی، آرمی کا بھی نہیں جا سکتا تھا جی، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا. اب ریلیف آپریشن شروع ہے. ریلیف میں یہ ہے کہ جن علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں زمینی سفر نہیں ہو سکتا تو وہاں ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھی وہاں سے نکال رہے ہیں جو نکلنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ ٹورسٹ وغیرہ، سیاح، اور خوراک کا سامان، باقی سامان، میڈیکل کے اکوپمنٹ وہ لے کے جا رہے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے لیے تو وہ استعمال ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو ریسکیو کے لیے یعنی کہ وہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن ریلیف کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے کیٹیگوریکل کلیئرٹی ہمیں دی ہے ان دونوں باتوں پہ. بیرسٹر صاحب میرے ساتھ پلیز رہیے گا، میں بلوچستان کی بھی صورتحال پتہ کرتی چلوں. نور الہی بگٹی ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بیورو چیف کوئٹہ، بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ آپ کے وقت کے لیے نور الہی صاحب. کیا صورتحال ہے، کیونکہ بلوچستان تو موسٹ افیکٹڈ پروونس ہے اس وقت اس سیلاب کی وجہ سے، بدقسمتی سے، وہاں پر کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بلوچستان کی اگر صورتحال کی بات کرتے ہیں تو انتہائی مایوس کن ہے. بلوچستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ سیلاب نہ آیا ہو، جہاں پر بارشیں نہ ہوئی ہوں، لیکن حکومت کی بے حسی یہاں پر ہمیں نظر آئی ہے. یہاں پر کسی قسم کا اس دوران یہاں پر جب بارشیں ہو رہی تھیں، سیلاب آ رہا تھا، حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف کا کام نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں کو 6 فٹ جگہ نہیں ملی اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے. لوگ جو ہے ان کو پانی میں لے کے مردوں کو پھیر رہے تھے کہ ان کو وہاں پر کہیں ان کی تدفین ہو سکے. اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ ہمارا جو ہے اس دوران چیف سیکرٹری نے مختلف علاقوں کے دورے کیے. چیف سیکرٹری گوادر گیا، دوسرے علاقوں میں گیا. وزیر اعلیٰ اگر گئے ہیں تو وہ جب وزیر اعظم آئے تو ان کے ساتھ گئے ہیں. جتنے بھی وزیر اعلیٰ نے دورے کیے ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے دورے کیے ہیں. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں جانور جو ہے نا وہ اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، بیماری سے مر گئے. ہمارے لوگ تقریباً 242 آج کا اگر فگر بھی اس میں ڈالیں تو تقریباً 250 قریب لوگ جو ہے وہ اس میں جہاں بحق ہوئے ہیں، جن میں بچے ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں. گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی، 10 لاکھ روپے وفاقی حکومت دے گی. کچھ لوگوں کو تو چیف سیکرٹری نے ہمارے سامنے پی ڈی ایم اے میں دیے ہیں، باقی لوگوں کو کس کو ملے ہیں کس کو نہیں ملے ہیں اس کا ہمیں بھی نہیں معلوم. جہاں تک پی ڈی ایم اے کی بات ہے، پی ڈی ایم اے کا کام تھا سامان پہنچانا. جب اس صورت میں سامان پہنچتا جب ان کو کوئی راستہ ملتا. بولان کوئٹہ شاہراہ جو تھی وہ سبی تک بند تھی، جبکہ اس کے بعد سبی سے ڈیرہ مراد جمالی تک بند ہو گئی. آج بھی اگر آپ جائیں تو صحبت پور، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ لیار، حیردین، وہاں پر لوگوں کو خشک جگہ 1 فٹ کی جگہ نہیں مل رہی ہے کہ وہاں پر وہ اپنے کسی بچے کو بٹھا سکیں. سیلاب میں سارا علاقہ گرا ہوا ہے. آرمی کے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں لیکن ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچے. اگر گئے بھی ہیں تو وزیر اعظم کے ساتھ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ کل صحبت پور کے علاقے میں کور کمانڈر جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں. کل کور کمانڈر جو ہے وہ اپنا قلعہ ناصران جو کوئٹہ کے ساتھ ملک علاقہ ہے، بالکل مطلب جو کوئٹہ کو کینٹ کے بیک سائڈ پہ وہ علاقہ ہے، وہاں پر ہماری حکومت جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچی. نہ وزیر اعلیٰ پہنچا، نہ کوئی وزیر پہنچا. ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کینٹ کی طرف سے مل رہا ہے. حکومت کی جانب سے ہمارا ایم پی اے بھی نہیں آیا. اگر ایم پی اے آیا بھی تو پہلے دن ایک دیگ لے کر آیا، اس کے بعد چلا گیا. یہاں ہماری صوبائی حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم نے بہت کام کیا. کس جگہ پر کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جھل مکسی کا ایک علاقہ ہے میرپور، اس کا گوٹ ہے فیض مکسی. وہاں پر گزشتہ 4 دن سے پورے 100 افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف خاندان کے. میں نے آپ یقین کریں کہ جو ان کا لیویز کا گروپ ہے اس میں بھی میں نے یہ ڈالا بھائی ان لوگوں کو نکالو. اب سے کچھ دیر پہلے بھی جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ہم اسی حالت میں بیٹھے ہیں. اگر آپ لوگ میڈیا والے ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو ہم ابھی مرنے کے اس پہ ہو گئے. مچھ تک میں گیا جب یہاں پر بسیں پھنسی ہوئی تھیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک ایسا شخص بھی دیکھا کہ جس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، خاتون تھی. میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمیں مت پوچھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ شکر ہے کہ ابھی یہ ٹرانسپورٹر آئے ہیں جو ہمیں یہاں سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں. یہاں پر 5 دن بسیں جو ہے وہ وہاں پر پھنسی رہیں. بولان میں
ایک ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ میری 20 بسیں بی بی نانی کے پل پر پھنسی ہوئی ہیں، جبکہ مچھ میں جو پھنسی تھیں وہ الگ تھیں. حکومت وہاں تک جا سکتی تھی. جب ہم میڈیا والے وہاں تک جا سکتے تھے تو کیا حکومت کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے؟ تو اس میں مفتی صاحب کیا غیر سرکاری بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی آپ این جی اوز وغیرہ بھی پہنچ سکی وہاں پر ابھی تک؟ کیونکہ سرکاری تو آپ کہہ رہے نہیں ہیں، یعنی یہ جو مختلف آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ اپنے طے بلوچستان میں اب تک پورے بلوچستان تک پہنچ سکی ہیں جہاں افیکٹ ہوا ہے فلڈ کا، یا وہاں پہ وہ بھی نہیں پہنچ سکی ہیں ابھی تک؟ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ کشتیاں بھی نہیں ہیں جو ایدھی کے پاس ہیں کہ جو چھوٹے پانی میں جائیں. وہاں آپ کے قریب، بالکل ہمارے قریب ایک علاقہ ہے دشت، وہاں پر میں جب پرسوں وہاں پر گیا تو آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ہم سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ کاریز کے اندر ایک بچہ گرتا ہے، اس کو ایک نوجوان اس کو نکالنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر مر جاتا ہے. اس کے بعد ہماری ٹیمیں آتی ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے 4 گھنٹے بعد مستونگ کے 2 نوجوان آتے ہیں. وہ اچھا نور الہی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، آپ نے بڑی اس وقت پریشان کن صورتحال بتائی ہے بلوچستان میں، اور یہ بہت پریشانی کا عالم ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ وہاں جا سکتے ہیں تو حکومت کی جو عدم موجودگی ہے اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ ہم نے فرح عظیم شاہ صاحبہ جو سپوکس پرسن ہے بلوچستان گورنمنٹ کی، ان کو بھی ہم نے اپروچ کیے، ان سے ہم کنٹینیوسلی کل سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ہمیں ہم ٹائی اپ نہیں کر پائے ہیں. ابھی تک انہوں نے ہمیں کنفرم نہیں کیا ہے، جبکہ ہم نے انہیں بڑا انسسٹ کر کے کہا ہے کہ آپ ڈی ایس این جی ہو، اسکائپ ہو، تھرو اپنی کم سے کم پریزنس یقینی بنائیں. ناظرین، مجھے ڈاکٹر مشتاق احمد منگٹ بھی جوائن کر چکے ہیں، نائب صدر ہیں آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے بھی ہم ان کے بہاف پہ جانیں گے کہ وہ کیا آگے چیزیں بڑھا رہے ہیں. آفٹر اے بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ٹیلی تھون میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. بریک سے قبل ہم نے بہت سارے ویوز اکٹھے کیے، تھوڑا سا ان کو اور مزید امیلگمیٹ کرتے ہیں. سیفان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں فرام کراچی، اور ہمیں پورے اس چیز میں ہمارے ساتھ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد منگٹ ناظرین مجھے اب جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ. نائب صدر ہیں آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے، اور ظاہر ہے اس وقت جو تمام جو فلاحی آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر اس ریلیف آپریشن، ریسکیو آپریشن میں حصہ ڈال رہی ہیں، اور الخدمت از آلسو ون آف دیم. شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر مشتاق. میں آپ کی جانب اگر یہ معاملات لاؤں، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اگر آپ ہمیں پہلے تھوڑی آگہی دے پائیں، کیونکہ ابھی بریک سے قبل جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے بیورو چیف نے بہت الارمنگ صورتحال ہمیں بلوچستان کے حوالے سے بتائی. دس از ناٹ انکریجنگ ایٹ آل. تو یہ بتائیے گا، ایک آپ کی آرگنائزیشن نے اگر وہاں پر کوئی حصہ ڈالا ہو تو اس کے بارے میں ہمیں انلائٹن کریں، اور دوسرا مزید اضافی طور پر بتائیں کہ کیا اور مزید کیا جا سکتا ہے. آپ کو کتنا سپورٹ حاصل ہے حکومت کا، صوبائی حکومت کا، پی ڈی ایم اے کا، اور وہاں پر جتنی جو ڈسٹرکٹ لیول جتنی بھی مینجمنٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے ان کا؟ بہت شکریہ جی. میں تو اپنی ہی بات کروں گا. سب سے پہلے تو جیسے ہی یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سیلابی کیفیت پیدا ہوئی تو ہم نے اپنے تمام ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ ہماری پریزنس موجود تھی، اور ہم نے یہاں پہ ہیڈ آفس میں بھی ایک سیل کیمپ کیا، اور یہاں سے ٹینٹ، راشن، پیسے جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے یہاں سے پہنچانا شروع کیا. تو میں خود بھی اس وزٹ پہ گیا، باقی ہمارے لوگ بھی اس وزٹ پہ گئے. کراچی سے بھی کئی ٹرک جو ہیں وہ سامان کے بیلا میں آئے. ہم نے بھی یہاں سے بہت سارا سامان، ٹینٹ اور ترپالیں بھیجی. ان کی تعداد ہر وقت ہی بڑھتی جا رہی ہے، کئی ہزار ٹینٹ اور کئی ہزار ترپالیں، اور اس کے علاوہ پکا پکایا کھانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ راشن جو ہے. اس وقت ہم 3 بڑے ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. پہلا کام تو یہ سچی بات یہ ہے کہ سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ شیلٹر دینا ہے، کہ جو لوگ اپنے گھر سے نکل کر آ گئے اور وہ اپنے گھروں سے دور بھی نہیں جانا چاہتے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے رہنا چاہتے ہیں، جیسے ہی پانی ختم ہو تو اپنے گھروں میں چلے جائیں، یا کم از کم گھروں کی چیزیں جو بچ گئی ہیں ان کو بچا لیں. کچھ چھتیں، کچھ مطلب کسی اینٹیں ہی بچ جائیں وہ بھی ان کی غنیمت ہوگی. تو دوسرا کام جو اس وقت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے. خوراک دونوں طرح کی چاہیے. کسی کوئی ایک فارمولا سب پہ فٹ نہیں ہو سکتا. کہیں پکا پکایا کھانا دینا پڑے گا کیونکہ بارش ہو رہی ہے، کوئی لکڑی نہیں، کوئی چیز جلانے کی نہیں، کوئی برتن نہیں جہاں پکایا جا سکے. لیکن کہیں آپ کو راشن دینا پڑتا ہے کہ قریبی کوئی گاؤں یا قصبہ ایسا ہے جہاں سے چیزیں پک سکتی ہیں، یا کوئی وہ آلریڈی کسی اچھی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی چیز جلانے کے لیے اویلیبل ہے. اور تیسرا کام جو ہے وہ میڈیکل کیمپس کا ہے. ہم تینوں ایریاز کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. میڈیکل کیمپ کی صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت یہ سب لوگ جو ہیں پانی میں گرے ہوئے لیکن پانی پینے کے قابل نہیں ہیں، اور پانی سے ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں وہ ان کو بڑھتی جا رہی ہیں، جس میں ڈائریا ہے، پیٹ کے بہت سارے مسائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
ایک سکن ڈیزیزز کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، اور اوورآل جو ہے نا کہ کیڑے مکوڑے اور خاص طور پر سانپ جو ہیں ان کے کاٹنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مکھی مچھر بھی بے حد پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں مل کر نا ایک آپ سمجھیں کہ پورے کا پورا ٹراما جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور دن بدن سچویشن جو ہے نا وہ خراب ہو رہی۔ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھی وہ بہت سارے پل جو کراچی اور کوئٹہ کے درمیان میں تھے یا انٹرنل بھی تھے وہ پل بہ گئے ہیں، بالکل ایسے بہے ہیں جیسے وہ انفارچونیٹلی بہت ہی اگر آپ یہ سمجھیں کہ انجینئرنگ کی زبان میں جو بھی پل بنایا جاتا ہے وہ ویسٹ کنڈیشنز کے لیے بھی اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے، تو وہ ویسٹ کنڈیشن میں سٹینڈ نہیں کیے ابھی جو مطلب اصل تو یہی پرابلم ہے کہ جب یہ سارا جو یہ بنیادی انفراسٹرکچر ہے یہ پھر اس وقت ان حالات میں ایٹ لیسٹ اس کو وتھ سٹینڈ کرنا چاہیے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ تقریباً ہمیں یہ مشکل کا سامنا اور یہی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ انفراسٹرکچر اتنا آپ سمجھے اللہ معاف کرے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کاغذ کا بنا ہوا، کہ اگر کوئی چلیں اس وقت تو ایک بہت انپریسیڈنٹڈ قسم کی صورتحال ہے نا، لیکن وہ وتھ سٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ایون اگر تھوڑی بہت بھی کوئی بارش ہو ہر جگہ پر یہ نظام اس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ اس میں اگر سیفان آپ بھی اس سوال کوئی آپ کا بھی ہو تو آپ یہی پوچھنا چاہتا میں یہ مشتاق صاحب سے، کیونکہ ابھی ہم نے پوچھا تھا نا سوال بیرسٹر سیف صاحب سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریسکیو سے نکل گئے خیر پختونخوا میں الحمدللہ اور ہم ریلیف کی طرف آ گئے، یقینی طور پہ ابھی بہت بڑا ٹاسک ہے جو کرنا ہے اس کے اندر ریکوری ریہیبلیٹیشن میں، کیونکہ دونوں حضرات یہاں پہ ہیں بگٹی صاحب کی موجودگی میں ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے اور مشتاق صاحب بھی ہیں۔ بلوچستان میں ہم کس فیز میں، مشتاق صاحب پہلے آپ سے پوچھوں گا، ہم ابھی بھی کیا وہاں پہ میجورٹی ایریاز میں ریسکیو میں ہی ہیں کہ لوگوں کی جان کا تحفظ کر سکیں، یا وہاں پر معاملات ریسکیو سے ریلیف کی طرف آ گئے ہیں، یا ابھی بھی ریسکیو کی طرف ہی ہیں؟ میں دونوں سے ہی پوچھوں گا، پہلے مشتاق صاحب آپ مجھے بتائیے گا۔ محترم میں آپ سے تھوڑی سی عرض کروں کہ میں نے کراچی سے بیلا تک سفر کیا، درمیان میں کوئی 6-7 پل تھے، ان میں سے ایک پل بھی سلامت نہیں تھا، اور وہ پل ظاہر ہے بارشوں کے پانی سے ہی ڈیمیج ہوئے۔ میں انفارچونیٹلی یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے، یا ہمیں ایسی صورت نہیں ڈیولپ ہونی چاہیے، انگریزوں کے دور میں بنا ہوا کوئی ایک پل بھی ڈیمیج نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوری جو سبی سے آگے سڑک ہے دریا بولان جو ہے، اس میں ہزارہ قسم کے پل ہیں، چھوٹے بڑے ٹنلز ہیں، تو ان میں سے کوئی ڈیمیج نہیں ہوا۔ ڈیمیج وہی ہوئے ہیں جو ہم نے پچھلے سالوں کے اندر بنائے ہیں، اور وہ پچھلی بارشوں میں 2 سال پہلے جو بارشیں ہوئیں اس کے اندر ڈیمیج جو ہوئے تو ابھی ان کی ریپیئر باقی نہیں تھی۔ ہم نے ہر جگہ کے اوپر پل سے نیچے لوپ کے ذریعے ہی مطلب سفر کیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بارشوں سے وہ سفر بھی جو ہے نا وہ کوئٹے کا لاہور سے 12 دن ہو گئے رابطہ ختم ہے، ہم لورا لائی آئے پھنس گئے واپس جانا پڑا، کوئٹے کا کراچی سے رابطہ ختم ہے، کوئٹے کا نصیر آباد جعفر آباد سے رابطہ ختم ہے، کوئٹے کا چمن سے اور قلعہ عبداللہ سے ان کے آپس کے اندر بھی جو راستے ہیں وہ ختم۔ اس فرض کریں چمن کی بگٹی صاحب میں آپ سے بھی اگر اجازت دیں تو میں مشتاق صاحب اگر بگٹی صاحب سے بھی میں سوال پوچھ سکوں کہ بگٹی صاحب یہ بگٹی صاحب میں آپ کی طرف بھی زیادہ ایمرجنسی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ باقی اداروں کے ساتھ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ میں خود پی ڈی ایم کے دفتر جو ہے نا کوئٹہ میں آپ کو کوئی تعاون ملا ہے مشتاق صاحب؟ آپ نے کوئی فورتھ کمنگ جی تعاون کی صورتحال یہ تھی کہ ابھی تک جتنا بھی ہمیں فنڈز ملے ہیں وہ سارے عوام الناس کی طرف سے ملے ہیں، ہم نے ابھی تک کسی بھی حکومتی ادارے سے کوئی چیز لے کر آگے تقسیم نہیں کی۔ آپ جیسے مخیر لوگ ہی ہم دیتے ہیں اور بہت بڑی مقدار کے اندر دیتے ہیں، ہماری تصور سے ہماری خیال سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں، اور وہی ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ادارے ہمارے ساتھ اس طریقے سے تعاون ہیں کہ اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب اتنا بڑا آپ جو سمجھے کہ بھی ضلع پنجاب میں ضلع کے جو لیول ہے ایریا ہے وہ وہاں کے ایریا کے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو 200-300 کلومیٹر کے لمبے پہ ایریا، تو اگر پی ڈی ایم ایک جگہ کام کر رہا ہے حکومت دوسری جگہ پہ کام کر رہا ہے، ہم تیسری جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپس کے اندر وہ کوآرڈینیشن والا ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن نہ ہو، کوآرڈینیشن سے مل جل کر ہم اس سارے عمل سے نکلیں۔ میں آپ کو بہت دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنی ڈیمانڈ ہے پورے کام کی سندھ میں اور یہاں پہ کے پی کے اندر، اس کا شاید پورے ہم 1 سے 2% بھی اس کو پورا نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، بگٹی صاحب بھی آئی تھنک وہ کوئی سیفان صاحب ان سے بھی کوئی کنٹریبیوشن اسی کا لینا چاہ رہے تھے۔ آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ بشرا انصاری صاحبہ اور کوی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں، تو ان کو بھی ہم شارٹلی کنیکٹ کرتے ہیں۔ جی سیفان آپ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا بگٹی صاحب، کیونکہ ابھی مختلف ایسٹیمیٹس مختلف صوبائی حکومتیں، آپ نے تو ایک طرح سے بے نقاب کر دیا پوری صوبائی حکومت، جس طرح وہ حقیقت آپ نے بیان کیا کہ کیا وہاں پہ بالکل ناپید نظر آ رہی ہے، حکومت ہے ہی نہیں، عدم موجودگی ہے،
کیا کوئی ایسٹیمیٹ انہوں نے کیا ابھی تک نقصان کتنا ہوا ہے؟ یہاں سندھ میں ہم پی ڈی ایم اے سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 450 ارب، وفاق کے اندر وفاقی حکومت بتا رہی ہے 10 ارب ڈالر کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے. یہ وہاں کی حکومت نے کوئی اتنا، ان کے اندر کوئی ابھی تک اتنی بھی ایفرٹ انہوں نے دکھائی ہے کہ وہ یہ بتا سکیں انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل یا ڈونر یا لوکل لیول کے اوپر کہ ہمیں اتنا اربوں روپے کا نقصان اس سے ہو چکا ہے، یا یہ اسیسمنٹ بھی ابھی تک نور صاحب نہیں ہوئی ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے؟ میں اس میں آگے بڑھ کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی تک بے شمار وہ علاقے ہیں جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے، جہاں تک ہم سروے ہی نہیں کر پائے کہ یہ کتنا نقصان ہوا. میں کلا سیف اللہ میں گاؤں میں گیا تو انہوں نے کہا جی صرف 5 منٹ پہلے پتہ لگا کہ بارش کا ریلا جو ہے، پانی کا ریلا، وہ اس گاؤں کی طرف آ رہا ہے. ہم نے 5 منٹ میں اپنے بچے اٹھائے اور وہاں کسی اونچی جگہ بیٹھ گئے. اب گھر کے اندر جو سامان تھا، فریج تھا، کپڑے دھونے کی مشین تھی، کچن کا سامان تھا، وہ سارا کا سارا بہ گیا. اب یہ ایسٹیمیٹ کرنا ریہیبلیٹیشنز کے اندر کی کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ بڑا مشکل ہے. میں ابھی مطلب راجن پور گیا، جام پور، تو وہاں ہم نے کیمپ لگایا. آپ یقین کریں رونا آتا ہے، 400 لوگ ایک دن کے اندر اس کیمپ میں میڈیکل کی فیسلٹی لینے آئے. 4 ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر کے حصے میں 100 آتا ہے، اور آدھے لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، کپڑا تو سرے سے تھا. تو جو امیر لوگ تھے، صاحب سی تھے، وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. یہ جو غریب آدمی کچے جھونپڑے میں رہتا تھا اور 2-4 بکریاں یا وہ ایک جانور رکھا ہوا تھا اور اس کی جیب میں تو کوئی پیسے نہیں ہوتے، وہی اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے. اور اب بیماریاں بھی اتنی ہیں تو جو سرکاری انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اوور فلو ہو گیا ہے، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو المیہ یہ ہوا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان علاقوں کے اندر مزدوری کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے اب بیکار ہو کر بیٹھے ہیں. کوئی شہر میں کام نہیں ہے اور ان کے پاس تو کچھ اور سلسلہ بھی نہیں ہوتا. اور میں وہاں سے ملا تو انہوں نے کہا جی ہم سندھ سے آئے تو ہم کپاس چنتے ہیں. اب کپاس ہی فصل ختم ہوگی. فصلیں مطلب جو اب سبزیوں کی بہت بڑا علاقہ تھا یہ جو مشرقی بلوچستان ہے، جعفر آباد، نصیر آباد. آئی تھنک مشتاق صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کی بھی ایک ان کا بھی اس میں ایک آ جائے، جو بھی وہ بات ابھی اس میں کر رہے ہیں ایڈ آن ہو جائے گی، ایک تھوڑا ہم براڈ کر لیں گے اپنے اسپیکٹرم کو. ڈاکٹر مشتاق آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید. جی میں یہی مطلب آپ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے المیہ کو جنم لے رہا ہے. اور جتنی ہم اس سے، جیسے ابھی آپ کے بیورو چیف نے بھی بتایا کہ بھی کس طریقے سے ان کے وزیر اعلیٰ یا باقی لوگ جو ہے موو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں لوگوں سے بھی، اس حکومت سے بھی، سب اداروں سے بھی، آپ سے بھی، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اب اگلا مرحلہ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس سامان کا ٹرک بھی ہے، میں کوئٹہ کیسے پہنچوں؟ ہاں رائٹ، یہ جو ایکسیس کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ بہت ضروری ایک پرابلم ہے، اور اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اپنے اس خصوصی ٹیلی تھون کے تھرو. کبیر خان صاحب بھی ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت کسی تعارف کے محتاج نہیں، مایا ناز نام ہے، آپ پاکستان کا، پاکستان کی شان ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا کبیر خان صاحب، آپ نے اس بہت ہماری خصوصی کاوش میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ جڑ کے. اور ہم یہ سیلاب زدگان کے لیے یہ ایک ایفرٹ اپنی کر رہے ہیں اپنے طور پر، ان سے اظہار یکجہتی میں بھی، اور خاص طور پر اور پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ وہ بڑھ چڑھ کر آئیں اور اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیں. آپ کا کیا پیغام ہے اس وقت عوام کی طرف کبیر خان صاحب، اور جو حکومتیں ہیں، خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرا اسلام تو تعاون کا قرآن حکیم بار بار کہہ رہا ہے کہ بیٹی کے معاملات میں اور انسانیت کے ساتھ تعاون کے حوالے سے آپ کا کردار جو ہے تاریخی ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار میں رہ کے مثالی ہونا چاہیے. میں تو خود جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی کیا صورتحال ہے، سرخیل کی کیا صورتحال ہے، اور بلوچستان کی کیا کیفیت ہے. میرا تو تمام علاقوں کے لوگوں سے رابطہ ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے ہمارے اہل ثروت حضرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جتنا اس پر زور دیا جائے، زیادہ سے زیادہ جناب اس معاملے کے اندر اپنے ان تمام انسانوں کے ساتھ، میرا اسلام مسلمان کی بات نہیں کرتا، انسانیت کی بات کرتا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہندو ہیں، کس دین سے ان کا تعلق ہے. جو لوگ بھی اس وقت سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کی ہر طرح سے امداد کرنا. اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دینی جماعتیں جو ہیں اس میں بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی اپنا کردار ہے.
और वजीर आजम साहब राइट कबीर खान साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं लौटती हूँ, आप अपना ये नुक्ता नज़र मुकम्मल कीजिएगा। और ख़ास जो आपने कहा है कि आपका ताल्लुक भी चूंकि जनूबी पंजाब से है, तो इस हवाले से आप हमें बेहतर बता पाएंगे कि वहाँ आपको कितना रुझान नज़र आ रहा है रिलीफ ऑपरेशंस का, क्या रेस्क्यू वहाँ ख़त्म हो गया है, रिलीफ शुरू हो गया है? ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे टेलीथॉन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से कबल हमने काफ़ी सारे पॉइंटर्स जमा किए हैं और इसको अब हम थोड़ा सा मज़ीद और कॉन्क्रीट करते हैं। सैफान हमारे साथी एंकर, हमारे कॉलीग हमारे साथ बने हुए हैं फ्रॉम कराची, और इस पूरी बात में कबीर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया था बिल्कुल राइट बिफोर वी मूव टू द ब्रेक, और उन्होंने भी इसी तरह से कहा था कि चूँकि उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है तो वहाँ पर भी वो जो सूरत हाल देखते हैं, उन्होंने यही गवर्नमेंट के हवाले से भी वो और सूबाई हुकूमतों के बारे में भी वो बात कर रहे थे। कबीर खान साहब को भी हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मेरे साथ नाजरीन बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं, उनका भी हम साथ ही व्यू लेते चलते हैं क्योंकि वफाक का व्यू आना इस पूरी बात में बड़ा ज़रूरी है। बिलाल कियानी साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इकॉनमी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए बिलाल साहब, थैंक यू। आप ये बताइएगा, एक तो आप भी मुझे पता है इन्हीं चीज़ों पे और रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से और ख़ास तौर पे आवाम को अपील करने के हवाले से आप आज पूरा दिन थे बाहर, ये बताइएगा वफाक का जो रोल है इस पूरे मामले में बड़ा कलीदी है। मैं अगर आपसे सिर्फ ये टू स्टार्ट विद जान पाऊँ कि आप नेशनल कोहेजन के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो जितनी तलखियाँ आप में और कोर अपोजिशन में मौजूद हैं, इस वक्त हम कोई कौमी यकजहती की तवक्को रखें सैलाब जैसे मसले पर कि आप अपने ओपोनेंट्स को अपने साथ मिलाएंगे और उनके साथ कोई कलेक्टिव बात कर पाएंगे और आवाम तक कोई उसकी बेहतरी पहुंचेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, देखिए आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जिस टाइम पे वी हैव टू ऑल राइज अबव आवर पॉलिटिक्स। आधे से ज़्यादा मुल्क पानी के नीचे डूबा हुआ है जी। तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए हैं और एक 1000 के करीब हम बात हो गई हैं, 1000 लोग इंजर हो गए हैं। लोगों की एग्रीकल्चर, लोगों की क्रॉप्स हैं, लोगों की घर हैं, वो बह गए हैं। और आज भी जी मैं इधर तौंसा में आया हुआ था जी। मरियम नवाज साहिबा हमारी पार्टी की हमारी पार्टी की नायब सदर हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शी वाज हियर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। हम लोग ये सैलाब ज़दगान से मिलने आए थे और इनके लिए रिलीफ एफर्ट का ऐलान करने आए थे, और आज शाम से कल सुबह से रिलीफ गुड्स की तकसीम भी शुरू हो जाएगी। तो हम यही देख रहे हैं जी कि बहुत ही जी अफसोसनाक यहाँ पे मनाजिर हैं और लोग बहुत ही मुश्किल में, और ये यकीनन एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हमें पार्टी पॉलिटिक्स से हट के और हुकूमतों को, सूबाई और वफाकी हुकूमतों को बिल्कुल मिल के सपोर्टेड बाय आवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज और आर्म्ड फोर्सेस, ये सब जो हैं वो मिल के इस वक्त इस रिलीफ एफर्ट की तरफ काम करें। और रिलीफ के बाद फिर आगे रिहेबिलिटेशन का एक अलग मरदा होता है। तो आप देख रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रोज़ाना ही मुल्क के किसी कोने में जाके विजिट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रही है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। वफाक ने जी जो एफर्ट्स की हैं उसमें एक आपने देखा है कि जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में काफ़ी खानदानों को 25,000 रुपए की खानदान के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NDMA क्या वो हासिल कर सकते हैं, मुझे कहना चाहिए। NDMA जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उसके लिए 5 अरब रुपए फौरी तौर पर रिलीज किए गए हैं और ये आगाज है, मजीद बढ़ेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल डोनर के साथ भी एक फ्लैश अपील की गई है, $160 मिलियन की अपील है, मगर उम्मीद है इससे ज्यादा होगा। और साथ ही साथ पूरी मुआशी टीम इस चीज को देख रही है कि किस तरह हम मजीद स्पेस बनाएं और जल्द। अच्छा बिलाल साहब, मैं अगर आपसे गुजारिश कर पाऊँ, आपने जो बताया वो यकीनन बहुत हौसला अफजा है, लेकिन मेरा जो प्राइमरी सवाल है वो वहीं पर मौजूद है कि आपने क्या किया है अपने की पॉलिटिकल को साथ मिलाने के लिए चूंकि आप दुरुस्त कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का भी एक रिलीफ फंड है। आज आपको पता है इमरान खान साहब भी इस हवाले से बाकायदा वो भी कोई टेलीथॉन वगैरह कर रहे हैं आवाम से अपील करने के लिए। जस्ट अ थॉट आइडियली स्पीकिंग, अगर इस मुश्किल की घड़ी में ये दोनों इकट्ठे आ जाएं और हमें यहाँ पर नजर आए, आप बतौर फेडरल गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लें, उनको अप्रोच करें, तो क्या ये आइडियल नहीं होगा इस मुश्किल तरीन सिनेरियो में आप उनको साथ मिला लें? यकीनन दैट विल बी अ लॉट मोर इफेक्टिव। जी देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक जी, एंड आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, आई नीड टू कंफर्म,
آج یا کل میں ایک شاید ایک میٹنگ ہو بھی رہی ہے جس میں صوبائی حکومتوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس چیز کے باوجود کہ وہ دوسری پارٹی کی حکومتیں ہیں. تو یقین کریں اس میں تو شہباز شریف صاحب تو بطور لیڈر آف اپوزیشن بھی وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, جو ہاتھ بڑھانے کی بات کرتے تھے. تو یقین کریں اس میں ہماری پارٹی کے اندر, ہماری لیڈرشپ کے اندر کسی قسم کی اس طرح کنفیوژن نہیں ہے کہ جی ہم ریاست اور ملک کے جو مفاد ہیں ان کو پارٹی پالیٹکس کے نیچے رکھیں. اور جس طرح جو کہ بدقسمتی سے ہم کی طرف سے آج پھر سے دیکھا IMF کے حوالے سے جو لیک ویڈیو نکلی کہ انہوں نے IMF کا پروگرام دو پہ لگانا بہتر سمجھا اپنی پارٹی کی سیاست چمکانے کے لیے. جہاں تک کہ ان کے اپنے پنجاب کے وزیر خزانہ لیک آڈیو میں سوال پوچھ رہے ہیں شوکت طریر صاحب سے کہ کیا اس سے ہماری ریاست کو نقصان تو نہیں پہنچے گا, اور اس کے جواب وہ آئیں کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے یہ رویہ تو اٹھتا ہے, مگر اس کے باوجود ہم وہی کر رہے ہیں, ہماری پارٹی اور ہماری لیڈرشپ وہی کام کر رہی ہے جو بہتر سمجھتی ہے. اور ہم یقینی طور پر بلال صاحب ہمارے کولیگ بھی چونکہ ہیں, میں آئی ایم شیور ان کے پاس ہی ٹو ہیز اے کوسچن فار یو, تو وہ بھی اگر آپ اس کو بھی ساتھ امیلگمیٹ کر پائیں. بلال صاحب میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر قبل ہم نے دیکھا ہے کہ نریندر مودی صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے بھارتی وزیر اعظم کا پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے. میں اس کو اس لیے لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن, آپ منسٹری آف فائنانس اور ان معاملات سے اٹیچڈ ہیں, اکانومی کے اس حوالے سے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. میں کچھ اندازے اور فگرز دیکھ رہا تھا کہ جب 2010 میں سیلاب آئے تھے تو اس سے اسپیسیفکلی فوڈ انفلیشن پہ, مہنگائی پہ کیا اثرات پڑے تھے, اور یہ بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. آج یہاں پہ سبزی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ذکر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے ان کی, اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے. تو یہ 12.8% سے 21% ہو گئی تھی 2010 میں. اب اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک آپشن ہے کہ ہم بھارت سے ویجیٹیبلز کا کریں, اور آج ہی ٹویٹ آ گیا نریندر مودی صاحب کا. یہ کس لیول کے اوپر ابھی بات آپ کنسیڈریشن ہے آپ کی, یعنی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ابھی کوئی انیشیٹ ہوا ہے, یا یہ آپ کی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی بات چیت ہو رہی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے اٹ ول بی فیزیبل اور اٹ ول بی اے بیٹر آپشن رائٹ ناؤ, کیونکہ جس طرح سے کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں 2 ملین ایکڑ, کہ ہم بھارت سے سبزیاں منگائیں کم از کم تاکہ قیمتوں کا ہم کر سکیں. دیکھیے the finance ministry, the prime minister's team, NDMA کے ساتھ مل کے آج بھی, بلکہ غالباً جی میں تو تونتا میں تھا, بٹ آئی ایم اویئر کہ آج بھی فائنانس منسٹری اور دیگر اکنامک منسٹریز کی NDMA کے ساتھ میٹنگ تھی اسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے کہ ایک تو ڈیمیج اسیسمنٹ ہم کریں, اور ہم ہر شعبے میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں جلد از جلد فائنانسنگ پہنچانے کے, فنڈ پہنچانے کے, ریلیف پہنچانے کے. یقیناً جو کراپس کا ڈیمیج ہے یہ بہت کرٹیکل ڈیمیج ہے. ابھی ہمیں وہ اسکیل کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے جس اسکیل سے کراپس ہماری ڈیمیج ہوئی ہے. تو یقیناً ہمیں ایک وارڈ فوٹنگ جو ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں وہ ہمیں اویل کرنے ہوں گے, اور اس کے اوپر حکومتی سارے ڈپارٹمنٹ ابھی کام کر رہے ہیں جی, وارڈ فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ ریلیف ایفرٹس ہو رہی ہے وہاں پہ یہ جو آپ کے ویو کا بڑا شکریہ بلال صاحب. آپ نے گورنمنٹ وفاقی حکومت کا بھی ریپرزنٹیشن ہمارے ساتھ رکھا. میں آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتی ہوں, لیکن ناظرین مجھے بشرا انصاری صاحبہ بھی اب اس ٹیلی تھون میں جوائن کر چکی ہیں. مایا ناز نام ہے آپ پاکستان کا, اور پاکستان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ سے. بہت شکریہ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل بشرا انصاری صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہ ہمارا ایک بڑا نوبل کاز ہے جو کہ ہم اس ٹیلی تھون کے ذریعے سیلاب زدگان اور سیلاب زدہ علاقوں کے حق میں پرسیو کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کا اس وقت ایٹ لارج کیا پیغام ہے عوام کے لیے, مخیر حضرات کے لیے, اور آپ کتنا دیکھ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے, کراچی میں کیا صورتحال ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے انفراسٹرکچرل بڑے مسائل ہیں کراچی میں. آپ اس وقت بارش وغیرہ کی, جی پلیز. السلام علیکم. کراچی کے مسائل تو کہیں رہ گئے پیچھے, اور اس وقت تو کوئی بھی کسی چیز کی قیمت نہیں ہے. وہ بے قیمت لوگ جو اس وقت پانی میں بہہ گئے ہیں, جن کی زندگیاں بہہ گئی ہیں, جن کے ساتھ بس کیا ہمدردی کے 2 لفظ بولنے بھی مذاق ہی ہے اس وقت. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ کئی سالوں سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ گلیشیئرز پگھلنے والے ہیں, فلڈز آئیں گے, موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی. سب اپنے جھگڑوں میں, فساد میں, کٹ میں لگے رہے. کسی نے سوچا, کئی حکومتیں آئیں, کئی گئیں. ہیلو جی جی بشرا صاحبہ پلیز. اور یہ کسی نے ڈیم نہ بنائے, ہمیں 600 ڈیم چاہیے, ہمارے پاس صرف 7-8 ڈیم ہے, شاید 6-7. ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے آگے کی. ہم اپنی جو فضولیات ہیں جن کو سیاست کہتے ہیں اس میں مصروف ہیں. اب وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, اب فلانی صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. ارے بھائی ان سب کے بچے سیف ہیں, سیکیورڈ ہیں, ان سب کے پاس
ये कई दफा आए, कई दफा गए, ये लड़ रहे हैं, ये मर रहे हैं, ये नहीं, मगर वो जो गरीब अवाम जिसके लिए आपने तैयारी करनी थी, आपने क्या होमवर्क किया है? अभी बड़ा हुकूमती लेवल पे मैं सुन रही थी, मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ, कि कोई दावा हो रहा था कि बड़ी तैयारी हो रही है। भाई पहले क्यों नहीं हुई? अगर इस वक्त जो हुकूमत है कि पहले भी आई हुई थी, उससे पहले भी आई हुई थी, उससे पहले भी आई हुई थी, ये तैयारी क्यों नहीं करते अगले सालों की? हम लोग कब करेंगे? आज कोई तैयारी शुरू करेंगे तो हमें 20 साल लगेंगे कम से कम वहां पहुंचने पर कि हम लोगों को सिक्योरिटी दे सकेंगे। पर जनाब जो आता है अपनी दुकान चमका के 50-50 रुपए लोगों को देकर, क्या क्या वीडियोस आप देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, बिस्किट के पैकेट बच्चों को फेंके जा रहे हैं जैसे वो कोई कुत्ते हैं। किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है। 4-4 हजार गज के बंगलों में बैठे हुए हैं, बिक रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं। हमारी कौम ने किया ही क्या है? बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो गरीब लोग रुड़ गए। बुशरा साहिबा, आपने बड़े तल्ख हकायक बयान किए हैं, यकीनन हर दिल में इस वक्त यही आओ पुकार है। डैम क्यों नहीं बनाते? अब इसका झगड़ा, अब उसका झगड़ा, अब उसका झगड़ा, क्यों नहीं डैम बनाए? पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन पे क्यों नहीं गौर करते? एक दूसरे की अपनी कंस्ट्रक्शन पे ही इनको सिर्फ लगी रहती है। अभी भी थोड़े बहुत खड़े होंगे, उसके बाद 4 दिन में भूल जाएंगे। ये नहीं पता आगे आलू प्याज नहीं मिलेगा, आगे धनिया पुदीना नहीं मिलेगा, आगे सब्जी नहीं मिलेगी, तो सब्जी खाने के काबिल भी नहीं रहे। वो जो मर जाते हैं पानी में, किसको दफनाएंगे? उनके पास वो मिट्टी नहीं है जिसमें वो अपने प्यारों को दफनाएं। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत आई है। कुछ तैयारी होती है ना। डैम नहीं बनाए तो नहीं बनाए डैम, हम क्या करें? किसी की तरफ से आपने कोई मुख्तलिफ रवैया देखा बुशरा साहिबा, या आपको लगता है अक्रॉस द बोर्ड यही मसला है, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर जमात, हर सियासी लीडर को अपनी पड़ी है? कोई मुनफरद है आपकी नजर में या नहीं? मैं रिवायती बातें नहीं करती हूँ कि अल्लाह का अजाब इसलिए आया कि हम गुनहगार हैं, और वो बेचारे मासूम गुनहगार हैं जो गुर्बत से मर रहे थे पहले ही। नहीं, अल्लाह माफ करे, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह, लोग बातें करते हैं कि हमारे गुनाहों की सजाएं, अरे उनको नहीं मिल रही जो कर रहे हैं गुनाह। वो गरीब क्या कर रहे हैं? वो तो 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, प्याज से रोटी खा रहे थे, उनके नीचे से जमीन भी खिसक गई है। तो जो गुनाहगार हैं, इतने बड़े बड़े 50-50 गाड़ियों वाले, जो बिकने वाले, जो बेचने वाले, जो खरीदने वाले, वो जितने बड़े गुनाहगार हैं, सबसे पहले तो अल्लाह मियां उनको रोड देता अगर अल्लाह मियां हिसाब करता ऐसे। लेकिन आप ये ना कहें कि हम पर, इसलिए हम गुनाहगार होंगे, वो मासूम गरीब लोग कहाँ से गुनाहगार हैं? सही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही, क्या बोलूं, हम तो दुख से पागल हो गए सब। सही बात है, बिल्कुल ये हर किसी के दिल का यही हाल है, यही आलम है। इन झगड़ों ने हमें डुबाया है जी, दुरुस्त फरमाया। लड़के मरते भी नहीं ये लोग, मैं क्या बोलूं अब। बहुत शुक्रिया बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत गम और गुस्सा नाजरीन, और ये रिवायती कोई ऐसी बात नहीं, हर किसी की यही कैफियत है, यही सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त जिस अजाब का अल्लाह माफ़ करे सामना है, वो यकीनन कोई किसी दुश्मन के लिए भी नहीं चाहेगा। और उसमें इस तरह के अगर कोई बयानात आते भी हैं कि जो जस्टिफाई करते हैं किसी भी कुदरती आफत, नेचुरल कैलेमिटी को, कि जी गुनाहों से अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही मनफी बात है। ब्रेक के बाद नाज़रीन सारिम बरनी साहब भी मुझे इस पूरी गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे, बज़रिया स्काइप होंगे। सैफान हमारे साथ हैं, हमारे साथी एंकर हैं, और हम दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ अब ब्रेक से इस बार सारिम बरनी साहब भी जुड़ चुके हैं। बानी हैं आप सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट के, और ख़ास तौर पर फलाई एतबार से वेरी की नेम इन पाकिस्तान, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सारिम बरनी साहब, आप बज़रिया स्काइप हमारे साथ इस मामले पर और सैलाब के लिए जो हमारा खुसूसी टेलीथॉन है इसमें जुड़े हुए हैं। सारिम साहब, एक तो इस पूरी बात पे ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, अभी तक रिलीफ की क्या सूरत हाल आप देखते हैं, और क्या अब जो ख़तरा है आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कुछ हद तक टल चुका है? देखें, टल तो क्या चुका है, अल्लाह की चीजें अल्लाह ही जानता है। लेकिन बात ये, और रिलीफ की जो आपने बात की है, बात ये है कि हम जब तक, वो कहते हैं ना, सर से पानी ना गुजर जाए, हम लोग समझते नहीं है। जब इसकी पहले से पता था कि ये बारिशें होनी है और बहुत ज्यादा होनी है, अब वो मैं भी मानता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 1500 मिलीमीटर बारिश बहुत मतलब एक मिकदार होती है, बड़ी बारिश होती है। ये यूरोप अमेरिका में भी हो तो हालात वहां भी खराब हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ कितने मिलीमीटर का इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है, कुदरत का इंतजाम है। जो बारिश हुई, जो नहरें ओवरलोड हुई, जो दरिया हुए, वो बस इधर उधर निकल के जो खुद हो गया। हमारे यहाँ तो कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। जब से पाकिस्तान बना है आज तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, कोई डैम नहीं बने। आप ये देखे ना, डैम देखे नहीं बने, फिर रेलवे फाटक जो गोरे छोड़ के गए थे, आज तक हम उतने ही किलोमीटर पे मौजूद है, बल्कि उसको उखाड़ के कम कर दिया है। वो उसमें तक हम पूरे नहीं कर पाए या आगे नहीं बढ़ पाए।
تو ہم کیا بولیں اس کے اندر کہ کیا ریلیف کے اندر کام ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا؟ یہ تو جب تک ہمارے لوگ نہیں مر جاتے، نقصانات نہیں ہو جاتے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. اور ہم ہر بار اس میں بھی بچائے، لیکن یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم افسوس کر رہے ہیں، پریشان بیٹھے کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا کریں گے، کیسے ہوگا. اگلی بار پھر یہی سب باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ 2010 میں بھی یہی سب باتیں ہو رہی تھی. 2010-11 میں جب سیلاب آیا تھا تو یہی سب چیزیں ہو رہی تھی. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تب بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. ہم نے کبھی کسی چیز سے کچھ سیکھا نہیں اور کچھ بہتری نہیں کی اپنے نظام کے اندر. یہ بہت بدقسمت بات ہے اور دراصل پرابلم ہی یہی ہے. ابھی بشرا انصاری صاحبہ بھی بہت انہوں نے تکلیف سے اپنی کیفیت بیان کی اور انہوں نے یہی گلے کیے، یہی شکایت شکوہ کیا کہ آخر تمام چیزیں پری ایمپٹیولی پتہ ہونے کے باوجود بھی ہماری طرف سے کیوں کوئی پری ایمپٹیو یا پریونٹیو میجر نظر نہیں آتا. ناظرین، مجھے محسن لغاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پوری بات میں. وزیر خزانہ ہیں آپ پنجاب کے اور تمام امور پہ پنجاب گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بہت خوش آمدید اور آپ کے شکریہ آپ کے وقت کے لیے لغاری صاحب. اور ناظرین، مجھے ڈاکٹر سید خرم عظمت بھی جوائن کر رہے ہیں، ڈائریکٹر ٹیکنیکل اینڈ ڈونر پروگرام میری اسٹوپ سوسائٹی کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں. آپ کو بھی بہت خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. لیکن اگر اجازت دیجئے میں خرم لغاری صاحب سے، محسن لغاری صاحب سے پہلے بات کر پاؤں. محسن لغاری صاحب، ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے کتنا انشور کیا ہے ریلیف آپریشن کو ساؤتھ پنجاب میں، بالخصوص جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے. کافی سنگین صورتحال ہے اور ایک فوٹیج، ایک ویڈیو آپ کی بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں پر آپ گئے تھے ویلفیئر کے لیے اور آپ پتہ کرنے گئے تھے وہاں ریسکیو اور ریلیف کی صورتحال. اس وقت کیا وہاں کے تمام اس وقت اپڈیٹس ہیں؟ بیوی، میں تو پچھلے 2 ہفتے سے وہاں پہ ہوں اور اسی طرح ہر جگہ جا کے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کسی کے لیے کیا جا سکے. لیکن ایک آدمی جس کا گھر ڈوب گیا ہے، جس کے بچے باہر دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ٹینٹ مینوفیکچرر جب ٹینٹ بنائے گا تو اس کی پوری ایک سپلائی چین کا ایک میکنزم ہے، اس کے تھرو یہاں آئیں گے. جو آدمی دکھی ہے وہ تو چاہے گا کہ اس کو ایک دم سب کچھ اس کے جو ہے مسئلوں کے لیے، اس کے لیے ٹینٹ بھی آ جائے، اس کے لیے راشن بھی وہاں پہ اس کو پہنچ جائے. تو ان لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ بالکل میں اس کو کمپریہینڈ کر سکتا ہوں اور مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے. یہ ایک خدا کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک مشکل آئی ہے. اور اس سال جو پانی آئے ہیں ہمارے جو کوہ سلیمان کے ہل ٹورنٹس ہیں، 13 میجر جو ہل ٹورنٹس ہیں، ان 13 میں سے 10 نے اس سال ہسٹوریکل ہائیز بنائے ہیں. اور اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہے، ایک ہائی بنا ہے 2-4 دنوں کے بعد اس سے مزید زیادہ پانی آ گیا. تو یہ نئے ہائیز بنا رہے تھے ہم اس سال ہمارے جو ہے ہل ٹورنٹس کے اوپر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسٹرن بلوچستان میں جس وقت بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا جو کیچمنٹ ایریا میں سے جو پانی آتا ہے اس نے دریائے سندھ کی طرف جانا ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو پانی ہے وہ اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہے. اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو ایک ہماری جو ہے سلوپ وہ چل رہی ہے نارتھ ٹو ساؤتھ، جس میں ہمارے دریا چل رہے ہیں. اور جب ہمارے علاقے میں آتی ہیں تو وہاں پہ اس کے ویسٹ کے اندر، مغرب کے اندر جو ہے کوہ سلیمان کی ہل رینج وہ ہے اور رینج ہے، اور نیچے اس کے ایسٹ میں دریائے سندھ ہے. تو جو بارش جو ہوگی پہاڑوں کے اوپر اس نے دریائے سندھ تک آنے کے لیے اپنا راستہ بنانا ہے. ہوا یہ ہے پچھلے 25, 30, 40, 50 سال کے اندر کہ ہم نے جو دریا جو رود کوہیوں کا جو راستہ ہے اس کو ہم نے بلاک کر دیا ہے. اس کے اندر جو ہے ہماری انکروچمنٹس ہو گئی ہیں، اس کے اندر جو اس کا ہمارے نیچرل سٹرکچرز آ گئے ہیں، ہمارا جو انفراسٹرکچر چل رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری جغرافیہ تو ہمارا نیشنل ہائی وے جو ہے وہ نارتھ ٹو ساؤتھ کر رہی ہے رن، وہ پہاڑوں کے اور دریائے سندھ کے درمیان ہے. ہماری جو ریلوے لائن ہے وہ پہاڑوں کے اور دریائے سندھ کے درمیان ہے. ہمارے جو شہر آ گئے ہیں بیچ میں اور شہر بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بھی اس پانی کے راستے میں آ رہی ہے. پھر ہماری جو نہریں ہیں، کچی کنال ہے، ڈی جی خان کنال ہے، یہ بھی نارتھ اسی طرح رن کر رہی ہیں. تو یہ ساری پانی کی جو فلو ہے اس کے اندر ایک رکاوٹ ڈالتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے تو ہمیں ایک نظام بنانا چاہیے جو کہ ہمیشہ پہلے ہوا کرتا تھا، اوپر ہی پانی کی تقسیم ہو جاتی. اس دفعہ تو خیر بہت زیادہ پانی آیا ہے، میں اس دفعہ کی بات نہیں کر رہا، میں جو اکثر جو آ جاتے ہیں یہ فلڈ آتے رہتے ہیں نا ہر 2-3 سال بعد. تو پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اس پانی کی تقسیم کا ایک نظام ہے،
حقوق آپاشی تھے لوگوں کے کہ کیسے کیسے یہ پانی کس کو ملے گا. اور جو راستے ہوا کرتے تھے ان کو اجتماعی طور پہ سب لوگ مل کے, سوسائٹی والے لوگ اس کو مل کے صاف کیا کرتے تھے. رود کوہیوں کا ایک نظام ہوتا تھا, ایک دروگا رود کوہی ہوا کرتا تھا جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کے راستوں کو وہ صاف کرایا گیا. اور لوگ جس وقت یہ ٹریکٹر اور بلڈوزر نہیں ہوا کرتے تھے, بیلوں کے جوڑوں کے ساتھ جا کے تو پانی کا راستہ بنایا جاتا تھا. آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ جو راستہ تھا پانی کا اس کو ہم نے بلڈوزر لگا کے ہم نے لیول کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے کاشتکاری کر دی. تو ہم نے رکاوٹیں پیدا کر دی جب پانی کے راستے کے اندر, تو پانی نے تو اپنا راستہ نیچرلی اپنا راستہ بنانا ہے. یہ آپ نے بالکل اصل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور میرے ساتھی اینکر سیفان بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن صرف اتنا ایک فرما دیجیے گا محسن صاحب کہ یہ جو آج ہی آپ کی جو ایک آڈیو لیک آپ سے منسلک کر کے سامنے آئی ہے, اس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ آپ فرما رہے ہیں شوکت ترین صاحب سے کہ اگر ہم اس طرح کی چیز کرتے ہیں ان مشکل حالات میں, سیلاب کی صورتحال میں, IMF پروگرام کے اوپر جو اثر انداز ہو, تو ہمارے اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اس کا ہی جواب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی کال کے توسط سے کہ جو بات اس میں ہوئی ہے. دیکھیے میرا تو اس سے نقطہ نظر بڑا ایک سیدھا سا ہے. اول تو دو لوگوں کی جو کانورسیشن ہے اس کو ٹیپ نہیں ہونا چاہیے, پرائیویسی بھی کوئی چیز ہے. اور ایک کانورسیشن ہوئی ہے جس کے اندر کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا نا, ایک ڈسکشن ہوئی ہے, ایک ڈسکشن ہوئی ہے جس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو کیا آپ نے کوئی خط دیکھا ہے جو حکومت پنجاب نے لکھا ہو؟ قطعاً نہیں لکھا. یہی میرا عرض ہے کہ آپ نے نہیں لکھا, بلکہ آپ نے تو کہا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کو کیا نقصان ہوگا. پھر وہی بات ایک ڈسکشن ہوئی جس کے اندر وہ پوری اب تو مطلب میں کہنا عجیب لگتا ہے مجھے کہ اس میں سے ایک سلیکٹڈ پورشن کو اس طرح نکال لیا گیا اور وہ اس طرح چل رہا ہے. لیکن ہماری ایک ڈسکشن ہوئی جس میں ہم نے مطلب ڈسکس کیا کوئی بات, تو پھر جو اس کا جو آخری کا جو ریزلٹ ہے, کیا کوئی حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو خط لکھا گیا ہے؟ نہیں موصول ہوا, بالکل نہیں موصول ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ کیا ترین صاحب کے ساتھ جو میری ایک ڈسکشن ہوئی, کیا انہوں نے اس کے بعد کیا میرے پہ کوئی دباؤ ڈالا کہ تم نے ابھی تک کیوں نہیں لکھا خط؟ بھائی کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں لکھ رہے تم خط؟ انہوں نے دباؤ بھی نہیں ڈالا. ہم ایک دوسرے کی بات کو ایک نقطہ نظر جو میرا ان کے سامنے میں نے رکھا, تو ان کو میری بات سے انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا کہ تمہیں ضرور یہ کرنا ہے. اب بات یہ اتنی سی, اس میں سے اگر ہم سلیکٹڈ چیز کو اس بیچ میں سے نکال کے وہ کر لیں گے تو اس کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے. یہ سمپل سی ایک بات ہے کہ ایک صحیح, ویری فیئر. اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا گیا, یعنی جو آپ کی اس میں انڈیویجول رائے تھی اس کا احترام کیا گیا, کیونکہ کے پی جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے تو خط لکھا ہے نا پی ٹی ایم کو یا وفاقی حکومت کو. اب اس کو میری گزارش ہوگی کہ ہم اس کو اگر نہ فردر ڈسکس کریں. جی ویری فیئر, ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جو مچ نیڈڈ کامنٹ تھا وہ آپ نے ہمیں دیا. جی سیفان صاحب کا بھی سوال لے لیں. ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. ویری فیئر, ہاں یہی ہماری گزارش ہے. ایکچوئل تو ہمارا پرپز ہی یہی ہے سر. لگا صاحب میں بس اس پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, اسی سے مسئلے جو مولانا سے پوچھا آپ اس پہ کمنٹ کریں نہ کریں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں کوئی خلل پڑتا ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں, کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی خلل پڑ سکتا ہے؟ اور اگر پڑتا ہے تو پھر اس کا اونس تو گورنمنٹ آپ لوگوں پر ہی ڈال دے گی نا, یعنی جھگڑا صاحب پر ڈال دے گی اور شوکت ترین صاحب پہ ڈال دے گی. آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہوگا؟ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایک نون لیگ کے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آج اینڈ مومنٹ کے اوپر انہوں نے کر دیا. میری پھر سے گزارش ہوگی کہ میری پھر سے گزارش ہوگی کہ جو اس ٹیلی تھون کا مقصد ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا محسن صاحب یہ بتا دیں کہ کتنے لاسز آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ان پنجاب پروونس کتنے لاسز ہوئے ہیں فلڈ سے؟ ہیو یو اینی ایسٹیمیٹس کہ کتنے لاسز ہوئے ہیں ان ایکچوئل؟ لاسز آپ کس چیز کی فلڈس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, جو ڈیواسٹیشن ہوئی ہے 124 ہیں جو اس وقت میرا راجستھان میں. جی جو فلڈ سے ڈیواسٹیشن ہوئی ہے, کراپس, لائف سٹاک, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جو فلڈس کے جو ایسٹیمیٹ انیشلز کیا ہیں, کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں, کتنے لاسز ہوئے ہیں, اور ڈونر سے آپ رابطے میں ہیں سلسلے میں؟ میری پھر سے گزارش ہوگی آپ کو کہ لیٹس ناٹ پٹ دا ہارس بفور دا کارٹ.
ابھی ایک دفعہ لوگوں کو ریلیف کا اور ریسکیو آپریشن ہو جائے, ریہیبلیٹیشن اور ایسٹیمیشن جو ہے اس کے بعد آئیں گی. ہم اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیں, جب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو پھر جا کے سرویز ہوں گے کہ کتنے کتنا ایریا انڈر واٹر آیا ہے. ابھی تو یہ چل رہا ہے, ابھی تو آن گوئنگ ہے. ٹھیک ہے محسن, لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو انکروچمنٹس ہو گئی ہیں, اور بالکل اسی طرح ہم یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جس طرح سارم منی صاحب آپ کہہ رہے تھے, کچھ دیر قبل بشرا انصاری صاحبہ کہہ رہی تھی, میں سارم منی صاحب آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز ہونے چاہیے. بلوچستان سے جو فگرز آئے ہیں ان فگرز کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ 25 ایسے ڈیمز تھے جو بریچ ہوئے اور 78 کے قریب ڈیمز تھے جن میں کریکس آ گئے. کیا یہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ جو ڈیمز بنے تھے ان کی کوالٹی آف کنسٹرکشن تھی کیا آخر کار؟ کیا وہ نیگلیجنس تھی, کیا وہ کرپشن تھی؟ سی ایم انسپیکشن رپورٹ ایک بلوچستان کے سامنے آ رہی ہے. ہم یہ کہہ تو جا رہے ہیں کہ ڈیمز بننے چاہیے, لیکن جس طرح محسن لغائی صاحب بتا رہے ہیں انکروچمنٹ ہوئی, دیٹ از پیورلی یہ کیا ہوا انکروچمنٹ ہوئی, یعنی لیک آف گورننس تھی کہ آپ نے انکروچمنٹ کر دی, پانی کے رستے کو روک دیا, تباہی تو آنی تھی. اور اگر آپ نے ڈیمز بنائے تو ڈیمز کی کوالٹی آف کنسٹرکشن یہ تھی کہ وہاں پر وہ سارے بریچ ہو گئے اور اس سے اور زیادہ ڈیمیج ہو گیا بجائے فائدہ ہونے کے. تو یہ سوال ہم کس سے پوچھیں گے؟ ول ڈو دا اکاؤنٹیبلٹی کہ کہاں گیا وہ پیسہ جو ڈیمز بنانے میں خرچ ہوا, کس طرح کی کوالٹی ہوئی. سارے صاحب آپ کچھ کمنٹ کریں گے اس پہ؟ جی جی بالکل. دیکھیں کیا پوچھنا اور کیسے پوچھنا سفان صاحب, نہ آپ نئے ہیں اس ملک میں, نہ ہم نئے ہیں, ہم سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں اور آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے. بات یہ گورنمنٹ ایسے یعنی جن سے ہمیں امید ہے کہ وہ بہتری لائیں گے, وہ اتنی مجبوری بتاتے ہیں, انکروچمنٹ ہوئی یا کوئی مجبوری ہوئی یا بھائی آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. آپ نے وہ باتیں تھوڑی بتانی ہے جو ہم بتا رہے ہیں, جو ایک صحافی بیٹھ کے بتا رہا ہے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا وہاں جرم ہو رہا ہے, اس جرم کو روکنا, اس پہ سزا کرانا, اس کا نظام بنانا وہ آپ کا کام ہے. لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا, اور نہ ہی بار بار میں ایک ہی بات کہہ جا رہا ہوں کہ نہ ہی کوئی امید رکھتا ہوں میں. ہم ہر بار ایسے ہی حادثات ثانیات پہ بیٹھیں گے, ایسے ہی باتیں کریں گے, اور یہ چند دن کے بعد میڈیا توجہ ہٹائے گا اور ہم سب کچھ بھول جائیں گے, نئے حادثے کا انتظار کریں گے. لیکن اگر کوئی ہے پاکستان کے اندر, کوئی حکمراں ہے پاکستان کے اندر, اس کو کوئی نہ کوئی کام اب کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. یہ عوام رو رو کے بھی تھک گئی ہے. سچ پوچھے تو اب تو آنسو بھی نہیں آتے اس عوام کو. یہ اتنی بددل, بس اس کا ایک ہی حال ہو گیا ہے, ادھر ہاتھ مارو اور ادھر ہاتھ مارو, جہاں سے جو آئے وہ ہاتھ میں لو اور بس نکل جاؤ. نہ کسی کا احساس رہا, نہ کسی نہیں. تو پھر سارم منی صاحب پھر ہمیں سے یہ کہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قدرتی آفت ہے, بے شک ہے, بارش ہوئی, لیکن جو اس سے جانی نقصان ہوا, یہ جانی نقصان تو پھر پیورلی پھر ہیومن فیکٹر ہے. ہم لوگ کر ہی رہے ہیں, لیکن ہم اپنے حکمرانوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا حل بتایا جائے. بڑی ضروری بات ہے, بریک کے بعد اس کو ہم مزید ایٹ لینتھ بات کریں گے. اور ڈاکٹر سید خرم جو ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی انٹرنیشنل این جی اوز اب اس میں جو کنٹریبیوٹ کریں گے اس کے بارے میں جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہیں سے بات کو ریزیوم کرتے ہیں. ڈاکٹر سید خرم, آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی بتائیے گا انٹرنیشنل این جی اوز ایک تو کیسے دیکھ رہی ہیں ان موجودہ حالات کو؟ فرینڈلی ممالک نے پاکستان کی اس وقت بڑی آگے بڑھ کر سپورٹ کی ہے, ساتھ دیا ہے ہمارا, اور کافی وہاں سے جو گڈز ہیں وہ ہمیں ریسیو بھی ہو چکی ہیں, اسپیشلی ٹرکی کا غالباً بتایا جا رہا تھا کہ آج. تو یہ بتائیے گا اب ان کی جو ایک ڈسبرسمنٹ ہے اس کا کیا میکینزم آپ کے نالج میں ہے, یا کیا انشور کیا جائے گا؟ جی فریہ, دراصل پہلے میں بتاؤں کہ میرا تعلق ماری اسٹروک سوسائٹی سے ہے, جو کہ ایک لوکلی رجسٹرڈ این جی او ہے جو کہ نیشنلی پاکستان میں کام کر رہی ہے, سندھ, پنجاب اور کے پی میں بشمول اسلام آباد. ہم اس وقت یو کے کا جو ڈیولپمنٹ ادارہ ہے, ایف سی ڈی او, آسٹریلین گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ ادارہ ہے, ڈی فیڈ آسٹریلیا, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تمام ریجنز میں. ہم سندھ کے اندر دیکھیں, ہم آلریڈی گراؤنڈ پہ موجود تھے جب یہ حالات ہو رہے تھے, اور ہمارا ایک شعبہ ہے آؤٹ ریچ موبائل وین, جس کو آپ ڈسپنسری بھی کہہ سکتے ہیں. وہ 15 کے قریب موبائل وینز ہیں جو کہ یو کے گورنمنٹ کی فنڈڈ سے ہیں, اور وہ سندھ میں, پنجاب میں اور کے پی میں کام کر رہی ہیں. تو ہم ان علاقوں میں جو اسینشیل ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں, ماں اور بچے کی صحت ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز ہے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز ہے, ہم آلریڈی پرووائڈ کر رہے تھے. اور جو وہاں کی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, اور جو کمشنر آفس ہے, ان کے تعاون سے ہم علاقوں میں آلریڈی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. فلڈ سے پہلے بھی کر رہے تھے اور ابھی فلڈ آنے کے بعد بھی کر رہے ہیں. صورتحال بہت خراب ہے, نو ڈاؤٹ. اور سندھ کے علاقے جیسے ہم ابھی حیدرآباد میں ہیں, لاڑکانہ میں ہیں, مٹیاری, ٹنڈولا یار میں کام کر رہے ہیں. وہاں پر ہم مثال کے طور پہ ایک کیمپ اگر ارینج کرتے تھے, عام دنوں میں تو 50 سے 100 کلائنٹ آتے تھے, مگر اس وقت 500 کلائنٹ ایک دن میں آ رہے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اس میں پیشنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم فری میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں, فری ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں.
اور نو ڈاؤٹ اس کے علاوہ لوگوں کو کھانے پینے کی بھی بہت دشواری مشکلات ہے، اور یہ علاقے بھی بڑے ہارڈ ٹو ریچ ہیں اس وقت، بیکاز ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں نہ پبلک سیکٹر کی کوئی فیسلٹی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر. یہ موبائل وین ہی ان لوگوں کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ آؤٹ پیشنٹ یا او پی ڈی سروس لے سکتے ہیں. انفیکشن ہو یا گلا خراب ہو یا اس کے علاوہ ڈائریا ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہم فری میڈیسنز وہاں پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہماری اچھی بات ہے کہ ہم آلریڈی آن دا گراؤنڈ موجود تھے، تو ہم نے ان علاقوں کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہوا تھا، تو ہمیں موبلائز نہیں کرنا پڑا الگ سے ٹیمز کو. ہماری ٹیمز وہاں آلریڈی کام کرتی رہتی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پارٹنرز کی تمام جتنے بڑے ادارے ہیں، یو کے کا FCDO، آسٹریلین گورنمنٹ ہے، USAID ہے، WHO ہے، ورلڈ بینک ہے، سب نے فنڈز موبلائز کیے ہیں. اب یہ فنڈز بیسکلی گورنمنٹ کو دیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو موبلائز کرتی ہے گراؤنڈ لیول پہ. ہم چونکہ آلریڈی کچھ ڈونرز کے ساتھ، آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ، UK گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ جو WHO کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ انہی کے تعاون سے جو سروسز دے رہے تھے انہی کے بشمول ہم اپنی سروسز کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے. اور بلیو بھی صورتحال. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی مزید اس میں اضافہ کر دیں کہ پہلے بھی جب سیلابی صورتحال پاکستان میں تھی تو بین الاقوامی سطح سے بہت زیادہ سپورٹ پاکستان کو حاصل ہوا تھا، اسپیشلی اگر میں 2010 کا آپ سے تذکرہ کروں. اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں کہ اس سے کئی زیادہ اس دفعہ نقصانات ہو چکے ہیں. بین الاقوامی سطح پر یا جتنے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو پاکستان میں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے ایکٹیو ریجنز ہیں جو آپ نے پن پوائنٹ کیے سندھ میں، خاص طور پر اندرون سندھ، وہاں پر آپ کو کتنی معاونت حاصل ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں ہم سندھ، پنجاب، KP اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے کام کرتے ہیں، جن علاقوں میں بھی کام کرتے ہیں اور بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تو ہمارے MOUs بھی ہیں، پنجاب کے ساتھ بھی اور KP کے ساتھ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی. تو ہم بالکل ان سے ڈائریکشن لیتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، پاپولیشن ویلفیئر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اور ساتھ میں جو کمشنر آفس ہوتا ہے DC آفس، وہ بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کو پچھلے اگر آپ دیکھیں نا 2 سال میں یہ دوسرا المیہ ہے. پہلے COVID-19 ایک آیا، اس کے بعد اب یہ ہم سنبھلے نہیں تھے اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو COVID-19 کے بھی ٹائم پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس نے بہت سپورٹ کیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں. مطلب تمام آرگنائزیشنز کو یہ کہا گیا کہ اپنے آپ جو فوکس ہے زیادہ سے زیادہ اس انفیکشن پریونشن پہ کریں، SOPs پہ کریں. اسی طرح سے ہمارے اس وقت جو ڈونرز نے ہم سے یہ کہا کہ میکسیمم آپ سپورٹ کریں جن علاقوں میں، جیسے لوور پنجاب کے علاقے ہیں، مظفر گڑھ، لیا، جھنگ، ملتان کے جو علاقے افیکٹڈ ہیں، اور سندھ میں جیسے میں نے بتایا مٹیاری، یہ ٹنڈو والا یار، اس کے علاوہ لاڑکانہ ہے، حیدرآباد ہے. تو ہم ان کے ساتھ آلریڈی کام کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں ان کے سپورٹ سے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو پارٹنرز ہیں یہ ابھی اور کریں گے. 2010 سے نو ڈاؤٹ صورتحال اس وقت تھوڑی زیادہ خراب ہے بیکاز زیادہ بڑے پیمانے پر آیا. اینڈ بلیو می، دیکھیں ہم پبلک سیکٹر میں پبلک ہیلتھ کے لیے میں کام کر رہا ہوں. نیچرل کیلامیٹی اور جو قدرتی آفات ہیں ان کو آپ پلان نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم تیاری تو کر سکتے ہیں بٹ یو کی ناٹ پلان. تو ہمیں اس وقت مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن. لیکن آپ پریمپٹیولی کچھ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے ہم بہتر کر سکتے تھے پریونٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا یہ جو فورکاسٹ وغیرہ تھے یہ پہلے سے موجود تھے. دیکھیں پاکستان کے اندر 60% جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیلتھ سروسز لیتی ہے، اور جو پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں پاکستان میں وہ 90% پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. تو گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ اداروں کو مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان علاقوں میں سروس ڈلیوری کرنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کی جہاں ریچ نہیں ہے، ہم ان علاقوں میں کام کرتے ہیں فریاد جہاں پر گورنمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی، تاکہ ہم ڈبلنگ نہ کریں. تو اسی طرح سے ہمارا یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ابھی سے پلان کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور پرائیویٹ پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ مکس ہیلتھ سسٹم ہے، تو نہ پبلک اکیلے کر سکتا ہے کچھ، نہ پرائیویٹ کر سکتا ہے. ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور ہمیں سسٹمز لیول پہ کام کرنا چاہیے. صحیح، یہ آپ کے خیال میں کہ ہم پری ایمپٹیولی کر سکتے تھے؟ جی بالکل. رائٹ ناظرین، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اور مزید اس کو براڈ کریں گے اپنی گفتگو کو. اسٹے ود اس. ناظرین میں اگر کر پاؤں سیفان صاحب آپ کوئی بالکل اس میں مزید ہمیں اینگلز بتائیے گا اس پوری گفتگو میں، کیونکہ بڑی ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. ایک تو یہ کہ پری ایمپٹیولی ہم بہتر کر سکتے تھے، بٹ آن دا ادر ہینڈ نیچرل کلیمٹی ہے، قدرتی آفت ہے، دیر از اے لمٹ جتنا ہم اس چیز کو پری ایمپٹ کر کے پریونٹیو میجر لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی مونم، اور میں آپ بالکل درست طرف نشاندہی کر رہی ہیں، اور یہی بات ابھی ہمارے گیسٹ کی طرف سے بھی ہوئی کہ ڈیمز کی بات ہوئی اور اس کے ساتھ جو انکروچمنٹس کی بات ہوئی. یہ 2010 کی NDMA کی رپورٹ ہے جو میں میرے سامنے رکھی ہوئی تھی. اس میں کچھ ریکمنڈیشنز NDMA نے کی تھیں. اس کے اندر تھا کہ اس رپورٹ کا نام تھا لرننگ فرام ایکسپیرینسز، آبزرویشنز اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ لیسنز لرنڈ
اور اس میں انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں. ایک کہا تھا کہ ایک پاکستان فلڈ ریلیف ارلی ریکوری رسپانس بنایا جائے. رائٹ. اچھا سیفان, مجھے پلیز اجازت دیجیے گا, میں یہ آپ کی بڑی ایک پرٹیننٹ یہ رپورٹ ہے, آئی ریکویسٹ کہ آپ اس کو ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا. لیکن ناظرین, مجھے اب محمد یوسف صاحب بھی اس پورے ٹیلی تھون میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بیٹنگ کوچ ہیں پاکستانی ٹیم کے اور سابق کپتان بھی ہیں. ہمیں بذریعہ ہمیں لائیو, شکریہ آپ کے وقت کے لیے محمد یوسف صاحب, آپ کے اس پورے کنٹریبیوشن کا. دس از ویری مین وائل, بہت ہمارے لیے یہ ورتھ وائل ہے, کیونکہ ہم یہ ایک بہت نوبل کاز کے لیے کر رہے ہیں, سیلاب زدگان کے حق میں. اور کل بھی آپ نے بہت اچھا ایک کانٹیسٹ کیا جو بھارت کے ساتھ میچ تھا. یقیناً اس مشکل ترین اور آفت زدہ گھڑیوں میں آپ نے عوام کو کچھ خوشی کے پل دیے. یور ٹیک, کیا جذبات ہیں پاکستانی ٹیم میں, کیونکہ کل بھی آپ نے کالی پٹیوں کے ذریعے اظہار یکجہتی کیا ہے سیلاب زدگان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب بہت اس میں فیل کر رہے ہیں اور دکھ بھی ہے سب کو, اور پورے پاکستان میں یہ سیلاب آیا اور جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں ان سب کے لیے ہماری پوری ٹیم کے دل میں ایک ہمدردی ہے, اور انشاءاللہ سوچ بھی رہے ہیں, لڑکے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے ان کے لیے. اور دیکھیں یہ اللہ یہ نہیں کہ یہ بلوچستان میں یا سندھ میں, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ دکھ کی بات ہے جو بھی ہو رہا ابھی. اور اس میں ہم سب دعا بھی کریں گے اللہ سے, اور جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے, کیونکہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو دیا ہوا ہے, اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, ان کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں ہم سب بھی ہیں, آپ لوگ بھی ہیں, اور میں تو ٹی وی کے جو مالکان ہیں ان سے بھی کہوں گا کیونکہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. صرف ہم سب پروگرام کر دیں یا ہم سب بات کر دیں اس سے بات نہیں بنے گی, ہم سب کو مدد بھی کرنی پڑے گی. بہت درست. اور اچھا محمد یوسف صاحب, کل بلکہ انفیکٹ یہ بابر اعظم صاحب نے ایک اس کے اوپر بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی, اور انہوں نے کچھ اس طرف بھی نشاندہی کی تھی کہ جو کھلاڑی ہیں ہمارے, ہمارا فخر ہے ظاہر ہے, وہ بھی کچھ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سیلاب زدگان میں اپنے حد تک جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کی چیز آپ لوگ آپ کی طرف سے پلان کی جا رہی ہے. اگر اس بارے میں کچھ مزید بتا پائیں یقیناً بہت لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. دیکھیے سب بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ٹیم کی طرف, جیسے ٹیم کا لیڈر جو ہے وہ اگر ایک بات کر رہا ہے تو obviously وہ سب سے بات کی ہوگی انہوں نے, اور اس بات کو آن کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ یہ ضرور آپ بات اس کو سمجھیں کہ ہم سب بھی اس کے ساتھ ہی ہیں. جو کیپٹن اور ہیڈ کوچ وغیرہ بات کرتے ہیں سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سارے پلیئرز بھی اور جتنا بھی سپورٹنگ سٹاف ہے وہ بھی اس بات کو آن کرے گا انشاءاللہ. اور ہم سب کی دعائیں بھی ہیں, اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہم سب ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ ساری دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں, پیسہ ہے, کوشش ہے, چیزیں ہیں, ان کو کھانا پینا یہ سب ذریعہ ہے, اصل تو دعا بھی ہے, ساتھ دعا بھی ہے. ہم دعا بھی کریں, اور جو نیچے کام ہے جو ہمارے بس میں کوشش ہے اور جو چیزیں کرنے والی وہ ہم کریں, اور ساتھ اللہ سے دعا کریں, کیونکہ یہ سارا کچھ آیا اللہ کی طرف سے یہ, اور اللہ ہی اس کو روکیں گے, اللہ ہی اس کے لیے آسانی کریں گے. بے شک. لیکن اس کے لیے ہماری دعائیں اور چونکہ جو چیزیں کرنے والی وہ بھی کرنی ہے ہم سب نے. چونکہ آپ بین الاقوامی سطح پر ریپرزینٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ پاکستان کو, کیا فکر پائی جا رہی ہے وہاں پر, خاص طور پہ ان صورتحال میں؟ ہمیشہ بین الاقوامی کمیونٹی نے بہت بڑھ چڑھ کر کنٹریبیوٹ کیا ہے, فکر بھی رکھی ہے, پرواہ بھی رکھی ہے, دعا دوا ہر چیز ملی ہے ان کی طرف سے. اس وقت آپ کیا ان کی طرف سے سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اوبیسلی جتنے بھی پوری دنیا میں لوگ ہیں جہاں بھی ایسی پریشانی ہوتی ہے سب اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور سب اس پہ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں, تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جیسے ہماری ٹیم میں بھی کچھ باہر کے لوگ ہیں, آسٹریلیا کے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے ہیں, وہ بھی اس بات میں فکر مند بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, اور ایک تو پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایسی چیز کہیں بھی ہو, یعنی کہ یہ بالکل کہیں بھی ہو, اور اس میں پاکستانی بھی بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کو کرنا ٹھیک اللہ نہیں ہے. ہم نیچے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.